اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت رحیم جو بہت کریم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ میں حبیب الرحمن ہاشمی آپ کو اپنے چینل لرن ود ایچ آر ہاشمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آنے میں کچھ دیر ہوئی، اس میں کچھ ذاتی وجوہات تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں اپنی ویڈیوز پہ کام نہیں کر سکا۔ آج جیسے ہی فرصت ملی ہے تو کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک پیش کیا جائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلیپ مینجمنٹ۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نیند کا یہ عمل نہ بناتا تو ہماری باڈی جو سارے دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے، اس کے آرگن جو ہیں وہ جو تھک جاتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہونے لگتے ہیں، ان میں ریپیئر کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند کی نعمت سے نوازا۔ نیند کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ کہاوت ہے کہ یہ سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے انسان کو۔ تو یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے دماغی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج ہم اس کے بہت سارے جو سیگمنٹس ہیں اس پہ بات کریں گے۔ مثال کے طور پہ نیند کا سٹرکچر کیا ہے، نیند کا سائیکل کیا ہے، نیند کے فیزز کیا ہیں، ہمیں کتنے گھنٹے کی نیند ہمارے لیے ضروری ہے، اور نیند میں خواب جو ہیں ہمیں وہ کون سے فیز میں خواب آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم اپنے اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹاپک بڑا ہے تو ہمیں اسے ایک یا دو یا تین پارٹس میں لے جانا پڑے گا تاکہ دیکھنے والوں پہ بھی بوجھ نہ ہو اور آسانی سے آپ اس کانٹینٹ کو ڈائجسٹ کر پائیں۔ نیند میں ہماری باڈی کیسے ریپیئر ہوتی ہے، اس موضوع کو بھی ہم ٹچ کریں گے، لیکن ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ کافی ہوگا کہ آپ کی کوئی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے، وہ چلتی ہوئی حالت میں کبھی بھی ریپیئر نہیں کی جا سکتی۔ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو گاڑی کو پارک کرنا پڑے گا، ورک شاپ میں لے جانا پڑے گا۔ اسی طرح سائیکل ہے آپ کی، اس کی دن بھر کی رسٹنگ دور کرنے کے لیے آپ کو سائیکل کو کھڑا کرنا پڑے گا، پھر اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ کوئی پارٹ اگر اس کا خراب ہے تو اس کو خرابی دور کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نیند کا ماحول کیسے بنایا جائے۔ آپ کے گھر میں چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، آپ نے نہانے کے لیے ایک کمرہ مختص کیا ہوا ہے، اسے واش روم کہا جاتا ہے۔ واش روم میں آپ جو ہے نہانے دھونے کا عمل ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ آپ دوسرے جو ہے ضروریات آپ کی دوسرے کمرے پوری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈرائنگ روم ہے، وہاں آپ بیٹھ کے باتیں کرنے کا کمرہ ہے، آپ کے مہمان ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ کرنے کا کمرہ ہے، وہاں آپ کا ٹی وی بھی ہو سکتا ہے، وہاں انفوٹینمنٹ سسٹم بھی ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے جاگنے کے لیے جو ہے آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گی۔ اسی طرح آپ کا سٹنگ روم ہے یا ٹی وی لاؤنج ہے، ٹی وی لاؤنج میں آپ
جو ہے گھر کے افراد عمومی طور پہ، یا وہ مہمان جو آپ کے خاص جن سے پردہ آپ نہیں کرتے، ان کو ٹی وی لاؤنج میں بٹھا لیتے ہیں، تو وہاں وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں، انہیں انٹرٹینمنٹ چائے پانی بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ہے کچن ہے، کچن میں آپ کھانا بناتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کچن میں آپ جا کے اپنا بیڈ لگا لیں اور وہاں جا کے آپ سونے کی کوشش کریں، یا وہاں ٹی وی لگا لیں، کچن میں آپ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں۔ تو ہر کمرے کی اس کی ضروریات کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ہمارا سونے کا کمرہ ہے، اس کو ہم نے ایسے بنانا ہے کہ جو ہماری نیند کے آنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ مثلا ہمارے بیڈ روم میں نہ تو موبائل فون ہونا چاہیے، نہ اس میں ٹی وی ہونا چاہیے، نہ اس میں کتابیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ صرف وہاں جا کے اپنی نیند کے عمل کو، جو ہے جو چیزیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، آپ وہی کام کریں۔ مثلا ہلکی سی فریگرنس کمرے میں آپ کی ہونی چاہیے، مدھم سی لائٹ ہونی چاہیے، یا کچھ لوگ روشنی بالکل نہیں پسند کرتے تو وہ بھی بند کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کمرے میں جا کے جب لیٹتے ہیں تو پھر آپ کو وہ نیند کا ماحول بنتا ہے، اور نیند کا ماحول جیسے ہی بنے گا تو پھر قدرتی طور پہ آپ کی باڈی کو میسج جانا شروع ہو جائے گا، دماغ آپ کا میسج بھیجتا ہے کہ اب یہ سونے کے لیے جو ہے تیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے جس طرح ہمارا دماغ اسے میسج دیتا ہے۔ تو جب اسے میسج جانا شروع ہو جائیں گے تو ہماری باڈی نیند کے آنے کے عمل کو وہ تیز کر دیتی ہے، اور ہم سونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم نیند کے سائیکل جو ہے اور نیند کی جو سٹرکچر ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، تو اس کے لیے میں نے ایک پریزنٹیشن جو بنائی ہے، جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم اس پریزنٹیشن کو جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ چیزیں جو ہے شیئر کرتا ہوں۔ یہ پریزنٹیشن کی ہماری فرسٹ سلائیڈ ہے، جس میں ہم نے اس کا ٹاپک کا انٹرو رکھا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت نیند یہ بچہ سو رہا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند جو ہے وہ کم بھی ہوتی جاتی ہے، ڈسٹرب بھی ہوتی جاتی ہے۔ سلیپ کا، نیند کا سٹرکچر اور اس کی سائیکل کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا فینومنا ہے، جس کو ہم 4 فیزز میں جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کی سٹیجز بھی آگے میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا کہ سٹیجز کون کون سی ہیں، جو یہاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی سٹیج اس کی ہے لائٹ سلیپ کی، کہ ہم ہلکی سی غنودگی میں جاتے ہیں۔ دوسری ہماری سٹیج آ جاتی ہے اس کی ڈیپ سلیپ کی، کہ ہم ہلکی نیند کے ساتھ پھر گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ نان آر ای ایم کہلاتی ہیں۔ آر ای ایم کا مطلب ہے ریپڈ آئی موومنٹ۔ یہ نیند کا وہ فیز ہے جہاں آپ کی آنکھوں کی پتلیاں اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کا مشاہدہ کریں تو آپ شاید ڈر جائیں۔ تو نیند کا جو آخری فیز ہے وہ آر ای ایم فیز کہلاتا ہے۔ یہ دونوں فیز نان آر ای ایم فیز کہلاتے ہیں۔ یہ وہ فیز بھی ہے جس میں آپ کو خواب آنے لگتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ آپ کی باڈی جو ہے ریپیئر ہوتی ہے، پرسکون نیند ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلی سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس میں دیکھیے، سلیپ از اے ویری کمپلیکس اینڈ ڈائنامک فینومینا
which has 4 phases is called sleep cycle. اس کو sleep cycle کہتے ہیں. It starts from light to deeper sleep, جو ہلکے سے جو ہے وہ گہری نیند کے درمیان ہو جاتا ہے. It returns back ending with the time in REM phase. یہ آپ کے نیند کے جو سائیکل ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ REM میں داخل ہو جاتے ہیں. Never ignore the importance of these phases. Everyone has its own own importance in attaining the good sleep cycle. Let's try to make our understanding more clearly about this complex mechanism phenomena that stands behind our sleep, resultantly impact on our health. اچھی نیند اگر ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھی صحت کی بھی ضامن ہے. آپ تھکے ہوئے نہیں اٹھیں گے، آپ فریش مائنڈڈ اٹھیں گے، آپ بہتر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، نارملی دیر آبزرو 4 to 5 ڈفرینٹ سلیپ سائیکلس ا نائٹ. ایک رات میں آپ جو ہے 4 سے 5 نیند کے سائیکلس پورے کرتے ہیں، اور ایچ سائیکل لاسٹ فار اپروکسیمیٹلی 90 to 120 منٹس. ایک سائیکل جو ہے آپ کا وہ 90 سے 120 منٹ کے درمیان ہوتا ہے. یہ ہم آگے آپ کو ایک چارٹ کی مدد سے بھی جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس میں دیکھیے، یہ کارٹونز کی مدد سے، ایک ڈائیگرام کی مدد سے ہم آپ کو مزید واضح کرتے ہیں. یہ سٹیج 1 ہے جس میں آپ سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کی کیٹیگری ہے نان REM. اس کے بعد اگلا سٹیج آتا ہے ڈیپ سلیپ کا، کہ اس میں آپ گہری نیند سو جاتے ہیں. آپ کا پوسچر بھی دیکھیں، گہری نیند کا یہ شو ہے. ان دونوں کے بعد جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، تیسرا ہمارا سٹیج آتی ہے REM والی، جو فیز ہے ہمارا جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے فیزز ایک ڈائیگرام کی مدد سے بھی آپ کو جو ہے سمجھائے گئے. دا انیشیل اسٹیج آف سلیپ، اسٹیج 1. اسٹیج 1 کو اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں. دا لائٹ سلیپ ٹریگرز دا سلیپ سائیکل وچ از اے چینج اوور ٹو ڈیپر. کہ ہمارا جو لائٹ سلیپ ٹریگر کرتی ہے ہمارے اس سائیکل کو، جو آخر میں ڈیپر سلیپ کی طرف جاتا ہے. یہ امپیکٹ آن یور باڈی ہیز بین آبزروڈ ایز انڈر. یہ ہماری باڈی پہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے ہم یہ دیکھیں گے. اس فیز میں کیا ہوتا ہے سٹیج 1 کے، کہ آپ کے مسلز ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. آپ نے نیند آپ کی شروع ہوئی تو ایک دم آپ چونک جاتے ہیں. اچھا، ریسپریشن سسٹم سلو ڈاؤنس. آپ کا جو سانس لینے کا عمل ہے وہ سلو ہونے لگتا ہے. ڈیکریز آف ہارٹ ریٹ. آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے، آپ کی پلس جو ہے وہ بھی سلو ہونے لگتی. باڈی ٹیمپریچر ڈراپس. اس میں آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ڈراپ ہونے لگتا ہے. اور آئیز موومنٹ، جو آپ کی پلکیں جھپکنے کا عمل ہے، وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور فائنلی آپ کی نیند شروع ہو جاتی. دس از دا لائٹسٹ اسٹیج آف دا نان REM سلیپ. یہ ہماری سب سے پہلا نیند کا اسٹیج ہے. دس ڈوزی سلیپ اسٹیج کین بی ایزیلی ڈسرپٹیڈ کازنگ اویکننگ. اس میں آپ بار بار جو ہے آپ کی آنکھ کھلتی رہتی ہے پہلے فیز میں. ڈیورنگ دس شارٹ پیریڈ آف سیورل منٹس your brain wave activity begins to slow as of arousal conditions. اوپر جو کنڈیشن بتائی گئی ہیں یہ آپ کا برین جو ہے اس کو
سلو ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی اس میں جاتے ہیں سلائڈ پہ، سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج۔ فرسٹ سٹیج کے بعد آپ کی باڈی جو ہے سیکنڈ سٹیج میں جب آتی ہے نیند کے، باڈی سٹارٹس پریپیئرنگ فار ڈیپ سلیپ، یہاں آپ کو وہ ڈیپ سلیپ کی طرف لے جاتی ہے، تیار کرتی ہے۔ awakening arousals do not occur in this phase easily۔ اس میں یہ ہوتا ہے ڈیپ سلیپ جو ہے، اس میں آپ کی بار بار آنکھ نہیں کھلتی، جیسے پہلے فیز میں آپ چونک کے اٹھ گئے یا آپ نے پھر کروٹ لی پھر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ سلو موونگ آئی رولز ڈسکنٹینیو، آپ کی پلکیں جھپکنے کا اس کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس میں بھی ہارٹ بیٹ اور بریدنگ سلو، مسل جو ہے وہ ایز کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ ٹمپریچر وہی ڈاؤن جیسے شروع ہونا ہوا تھا اس میں ڈاؤن ہوتا ہے، اور آپ کا برین جو ہے وہ میگنیٹک ویوز وہ کم کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر آپ ان کی ایکٹیویٹی دیکھنا چاہیں گے تو اکوپمنٹ ایسے آئے ہیں کہ آپ کو ہر فیز میں آپ کی میگنیٹک ویوز جو آپ کا برین جنریٹ کر رہا ہے وہ آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری سٹیج 3 آتی ہے۔ It reduces your sleep drive as it is the most healing stage of the sleep and happens for longer period during the first half of the night۔ اچھا، یہ جب ڈیپ سلیپ ہوتا ہے تو یہاں اب آپ کی باڈی ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ کسی بھی مشین کا ریپیئر کرنے کے لیے اس کا ریسٹ کی حالت میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو یہاں جب آپ اس حالت میں آتے ہیں، سٹیج 3 میں آتے ہیں، تو پھر آپ کے باڈی گلینڈز ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو آپ کی پلکیں جیسے جھکتی ہیں تو آپ کا ایک گلینڈ جو ہے جو اینٹی کینسر گلینڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو جسم میں جتنے بھی اس قسم کے سارے دن آپ کے وائرسز انٹر ہوئے ہیں ان کو کل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ تہجد میں یا فجر میں صبح اٹھتے ہیں، آپ کی پلکیں جیسے کھلتی ہیں اس گلینڈ کی ایکٹیویٹی ویسے ہی بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سٹیج میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسٹریملی سلو برین ویوز کال ڈیلٹا ویوز، اس سٹیج میں آپ کی برین کی جو میگنیٹک ویوز ہیں وہ ڈیلٹا ویوز کہلاتی ہیں، وہ سلو بالکل ہوتی ہیں، which are intermixed with smaller faster brain waves۔ Now pay attention at this stage while taking up a nap۔ Shorter nap in a day enables to fall asleep at night۔ دن میں آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے نیپ وہ لے سکتے ہیں، دن میں بھی لے سکتے ہیں، but if taken a longer you may fall into deep sleep۔ اگر آپ دن میں وہ آپ کا نیپ جو ہے اس کا ڈیوریشن زیادہ ہو جائے تو پھر آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر سنت ادا کرتے ہوئے قیلولہ کرتے ہیں تو خود بخود آپ محسوس کریں گے کہ نیند کا فیز آپ پہ طاری ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ تو اگر آپ 15 سے 20 منٹ کا ایک نیپ لے لیں تو وہ دن کا جو وہ حصہ ہے اس میں جب ہم کیلولہ والے نیپ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ جو ہے وہ ڈیپ سلیپ میں بھی چلے جاتے ہیں، اور دن میں جو صبح آپ 6 بجے فرض کیجیے اٹھے ہیں اور آپ کی انرجی جو ہے وہ 80% تک ڈاؤن ہو چکی ہے، تو 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی نیند لینے سے آپ کی 90 to 95% انرجی ریسٹور ہو جاتی ہے، تو آپ دن کے اگلے حصے میں فریش مائنڈ کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اروزل ان ڈیپ سلیپ از ویری ڈیفیکلٹ۔
اس سٹیج میں آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. اور کچھ لوگ جو ہے پیپل واکنگ اپ فرام اے ڈیپر سلیپ آر کنفیوزڈ اور ٹائرڈ. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا انہیں نیند میں چلنے کی عادت بھی ہوتی ہے، تو وہ نیند میں بھی چلنا شروع ہو جاتا. سلیپ واکنگ سلیپ ٹاکنگ اکر ڈیورنگ دا ڈیپسٹ سلیپ. کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا کہ عادت ہوتی ہے نیند میں بولنے کی، اور کچھ تو سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ آبزرو کیا، بعض دفعہ وہ نیند میں بولنا شروع کر دیتا ہے تو میں اسے کچھ سوال پوچھتا ہوں تو اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن اسے تو بڑی گہری نیند میں ہوتا ہے. دس رینیونگ اسٹیج ڈزنٹ لاسٹ لائک اسٹیج 2. یہ اسٹیج آپ کی جو ہے وہ اسٹیج 2 کی طرح اس کا ڈیوریشن زیادہ نہیں ہوتا. 5 to 15% آف دا ٹوٹل سلیپ ٹائم فار موسٹ اڈلٹس. یہ آپ کا حصہ جو ہے وہ 5 سے 15% تک ہوتا ہے اڈلٹس میں آپ کے ٹوٹل سلیپ کا. دس اسٹیج آف سلیپ پروموٹ ہیومن گروتھ ہارمونس اینڈ ریسٹور یور باڈی اینڈ مسلس فرام دا اسٹریس آف دی ڈے. یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اب یہ باڈی ریپیئر ہوتی ہے اور ریڈی ہو جاتی ہے، آپ کا فریش ہو جاتی ہے. باڈی امیون سسٹم آلسو ریسٹورز اٹ سیلف. تو سارے دن جو کام کرنے کے بعد ہمارا باڈی کا امیون سسٹم ہے وہ ظاہر کم ہو جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں پھر یہ وہ بھی ریپیئر ہو جاتا ہے. مزید آپ دیکھیں گے اس میں یور برین آلسو ریفریشز اٹ سیلف فار نیو لرننگ آن دی ڈے ٹو فالو. بچپن میں ہم سنا کرتے تھے جب میٹرک میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک آپ کے برین کا ایک پیج ہوتا ہے لرننگ کا، وہ رات 12 بجے ایک نیو پیج آپ کا آن ہو جاتا ہے. وہ سارے دن آپ اس پہ ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں، استعمال ہوتا رہتا ہے، اور پھر رات کے 12 بجے تک وہ اتنا زیادہ کنجسٹڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پہ مزید آپ کچھ لکھنا چاہیں تو وہ کنفیوژن کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اب سو جاؤ، اور رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ 1-2 بجے اٹھ جانا امتحان کی تیاری کے لیے، اس وقت بہت اچھا یاد ہوگا. تو ہم نے وہ ایکسپیرینس کیا، اور واقعی جو ہے وہ اس حصے میں آپ کی میموری جو ہے وہ بہتر ہوتی. اس اسٹیج میں ون کین ایکسپیکٹ فالنگ بلڈ پریشر ڈراپس، جیسے پہلے میں بھی ہوا ہے. بلڈ فلو انکریزز ٹو مسلس. آپ کے مسلس میں اب یہاں آ کے بلڈ کا فلو جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. ریپیئر ہارمونز، گروتھ ہارمونز آر ریلیزڈ. ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں. ٹیشو گروتھ اینڈ سیل ریپیئر اکرز. آپ کے ٹیشوز کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ اس میں ریپیئر ہوتی ہے. لانگ اور سلو برین ویوز. اس میں لمبی اور مختصر برین ویوز جو ہے وہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف اکوپمنٹ. برین فلشز آؤٹ ویسٹ. جتنا بھی آپ کا ویسٹ ہوتا ہے اسے آپ کا برین فلش آؤٹ کر دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں اسٹیج 4 کی طرف. یہ آر ای ایم فیز کہلاتا ہے. آر ای ایم کا مطلب ہے ریپڈ آئی موومنٹ. میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اگر آپ اس اسٹیج میں کسی کی پتلیاں کھول کے دیکھیں، اپنے آنکھ کو کھول کے دیکھیں اس کی، تو اتنی تیزی سے اس کی آنکھ کی پتلیاں موومنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید کوئی ڈر جائے. یہ ڈیپسٹ فیز ہے نیند کا. اس میں وی سلیپ ڈریمس ان دس اسٹیج.
اس میں ہمیں خواب آتے ہیں، وہ خواب یاد رہیں یا نہ رہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ کچھ لوگوں کو خواب یاد رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو یاد نہیں رہتے، کچھ کو دونوں ہوتا ہے کہ کچھ خواب یاد رہ جاتے ہیں اور کچھ خواب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ Essential to re-energize your mind. REM is associated with dreaming, memory, consolidation, learning, and problem solving. In REM stage, your eyes are closed but move rapidly from side to side. Due to the intense dream and brain activity you go through in this stage, your breathing becomes faster. اب اس اسٹیج میں آ کے آپ کے REM والے میں آپ کی بریتھنگ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے، irregular بھی ہو جاتی ہے، and your heart rate and blood pressure increases to near walking level. آپ کے بلڈ پریشر کا، ہارٹ ریٹ کا لیول تقریباً وہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت ہوتا ہے تقریباً 100 کے قریب آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یور آرمس، آپ کے بازو اور آپ کی لیگس مسل جو ہے بیکم ٹیمپریریلی پیرالائزڈ، اب آپ کی باڈی موومنٹ یہاں بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتی۔ which prevents you from acting upon your dreams. As you age elder, you sleep less of your time in REM phase. جیسے جیسے آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو یہ REM کا فیز آپ کا کم ہونے لگتا ہے، آپ کی نیند بھی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ دوبارہ ہم نے ان ایکٹیویٹیز کو بلٹ کر دیا ہے کہ ریسپریشن انکریزز، ہارٹ ریٹ انکریزز، ٹیمپریچر ریگولیشن از سوئچڈ آف، brain activity is high, vivid dreams may occur, body becomes immobile to stop you from acting out dreams. Blood flow increases. اچھا REM جو ہے can occur 3 to 5 times during the sleep cycle. اس کا ہم آگے آپ کو ڈائیگرام بھی بتائیں گے۔ اس ڈائیگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلی سٹیج کتنی دیر رہتی ہے، دوسری سٹیج کتنی دیر رہتی ہے، دوسری سٹیج میں کتنے منٹ کے بعد آپ انٹر ہوتے ہیں، اور تیسری سٹیج اور چوتھی سٹیج۔ It starts after 90 minutes of sleep. آپ کی سلیپ جو ہے وہ تقریباً 90 منٹ کے بعد اس میں آپ آبزرو کرتے۔ REM regain within the stage of 1 to 3 remixed. اچھا یہ تینوں سٹیج کے درمیان آپ REM میں جاتے ہیں، یہ ڈائیگرام سے آپ کو زیادہ واضح ہو جائے۔ One can enter into REM extended phase if sleep time continues. REM فیز آپ کا بڑا ہو جائے گا اگر آپ زیادہ دیر تک سو رہے ہیں، خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ صبح کے وقت کی جو نیند ہے اس میں آپ اگر اٹھ کے پیشاب کرنے بھی چلے جائیں، واش روم چلے جائیں، واپس آئیں تو پھر آپ ایک دم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اور پھر خواب دیکھنا شروع کر جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیج آپ کی وہ ہے۔ یہاں بھی ہے the longest REM is obtained before awakening in the morning. Normally we spend about 2 hours each night in REM, which we do remember or not our dream. Do remember or not our dreams. کہ ہم اپنے خواب ہمیں یاد رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ People suffering from stress or anxiety are more likely to have frightening dreams. ان میں آپ کو خوفناک خواب بھی نظر آ جاتے ہیں۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، انزائٹی والے لوگ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے، اور جو سیٹسفائیڈ ون see beautiful scenes in the pleasant dream. اور جو اطمینان والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے سارے بوجھ اتار کر سوتے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے اسے معافی مانگ کے سوتے ہیں، آپ کے کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی دماغ پہ،
تو وہ ان کے خواب بڑے سہانے، بہتا ہوا پانی، آپ کو پہاڑوں کی سیر اور بہت خوبصورت مناظر ان کے خوابوں میں آتے. A full night's sleep, we experience 4 stages of the sleep cycle in 4 to 5 times every night. ہم ہر رات میں 4 سے 5 نیند کے سائیکل، 4 stages آف سلیپ سائیکل لیتے ہیں 4 سے 5 دفعہ. Different stages of non-REM sleep to REM sleep are explained in hypnogram in the next slide. اگلی سلائیڈ میں ہم اس کا ہپنوگرام کا جو ہے اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسا سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم اس کو، جو ہم نے ابھی ڈیفینیشنز آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جو نیند کے سٹیجز اور سائیکل بیان کی ہیں، ہم اپنے پارٹ 1 کو جو ہے یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور پارٹ 2 میں ہم جو ہے وہ اس کے ڈائیگرام کی مدد سے آپ کو مزید کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر. اللہ حافظ.